السلام علیکم۔ بلائنڈ ریسورس فاؤنڈیشن پاکستان کی پیشکش الصفا آڈیو لائبریری میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے نوٹس برائے نہم اور دہم کراچی بورڈ، جسے آپ کی خدمت میں الصفا آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ مزید نوٹس اور کتب کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الصفا آڈیو لائبریری کو سبسکرائب کریں یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.brfpakistan.org۔ ہمارا رابطہ نمبر ہے 0300-111-2737۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو لازمی برائے سال اول نہم اور دہم۔ سبق نمبر 13۔ کچھ ورق تاریخ سے۔ حکیم محمد سعید، ولادت 1920 عیسوی، وفات 1998 عیسوی۔ حکیم محمد سعید دہلی میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک مایہ ناز حکیم، مفکر اور اسلام کے سچے سپاہی تھے۔ والد کا سایہ بچپن میں ہی سر سے اڑ گیا۔ 9 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا۔ پاکستان کی آزادی کے بعد کراچی تشریف لائے اور دوا سازی کا ایک بڑا مکتب ہمدرد قائم کیا۔ آپ اردو، فارسی، عربی اور انگریزی کے بڑے اسکالر تھے۔ آپ نے حکمت میں اسلامی دنیا اور پاکستان کے لیے اہم خدمات انجام دیں۔ مذہب اور طب و حکمت پر 200 سے زائد کتابیں لکھی۔ ہمدرد پاکستان اور ہمدرد یونیورسٹی ان کے قائم کردہ ادارے ہیں جو آج تک پاکستان کی خدمت میں پیش ہیں۔ اس کے علاوہ ہمدرد فاؤنڈیشن کے تحت عالمی ادب کے تراجم سمیت مختلف علمی و تحقیقی موضوعات پر کتابیں اور مجلے شائع کیے جاتے ہیں۔ حکیم محمد سعید بچوں سے بے انتہا پیار کرتے تھے۔ مستقبل کے معماروں کے لیے انہوں نے ہمدرد نونہال جیسا معلوماتی رسالہ جاری کیا جو اب تک جاری ہے۔ حکیم محمد سعید 1993 سے 1996 تک سندھ کے گورنر رہے، مگر اس کی تنخواہ تک نہیں لی۔ وہ اس منصب پر فائز ہونے کے باوجود باقاعدگی سے اپنے مریضوں کو دیکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے بہت سے ممالک کے سفر نامے بھی لکھے۔ وہ مریضوں کا مفت علاج کرتے تھے اور ان کا ادارہ ہمدرد بھی ایک غیر منافع بخش ادارہ ہے جس کی تمام تر آمدنی ریسرچ اور دیگر فلاحی خدمات پر صرف ہوتی ہے۔ 17 اکتوبر 1998 کی صبح آرام باغ میں واقع ان کے مکتب کے باہر روزے کی حالت میں دہشت گردوں نے انہیں فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ حکیم محمد سعید کو انہی کی قائم کردہ ہمدرد یونیورسٹی میں سپرد خاک کیا گیا۔ حکیم صاحب بہت سے اعزازات سے نوازے گئے جن میں ستارہ امتیاز اور نشان امتیاز شامل ہیں۔ حکیم محمد سعید اور بچوں کا ادب۔ حکیم محمد سعید بچوں اور بچوں کے ادب سے بے حد شغف رکھتے تھے۔ اپنی شہادت تک وہ اپنے ہی شروع کردہ رسالے ہمدرد نونہال سے مکمل طور پر وابستہ رہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے نونہال ادب کے نام سے بچوں کے لیے کتب کا سلسلہ بھی شروع کیا جو اب تک جاری ہے۔ اس سلسلے میں کئی مختلف موضوعات پر کتب شائع کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بہترین عالمی ادب کے تراجم بھی شائع کیے جاتے ہیں۔ مختصر تعارف۔ حکیم محمد سعید ایک مایہ ناز حکیم، مفکر اور اسلام کے سچے سپاہی تھے۔ پاکستان کی آزادی کے بعد انہوں نے کراچی میں دوا سازی کا ایک بڑا مکتب ہمدرد قائم کیا۔ وہ اردو، فارسی، عربی اور انگریزی کے بڑے اسکالر تھے۔ آپ نے حکمت میں اسلامی دنیا اور پاکستان کے لیے اہم خدمات انجام دیں۔ مذہب اور طب و حکمت پر 200 سے زائد کتابیں لکھی۔ ہمدرد پاکستان اور ہمدرد یونیورسٹی ان کے قائم کردہ اہم ادارے ہیں جو آج تک پاکستان کی خدمت میں پیش ہیں۔ اس کے علاوہ ہمدرد فاؤنڈیشن کے تحت عالمی ادب کے تراجم سمیت مختلف علمی و تحقیقی موضوعات پر کتابیں اور مجلے شائع کیے جاتے ہیں۔ حکیم محمد سعید بچوں سے بے انتہا پیار کرتے تھے۔ مستقبل کے معماروں کے لیے انہوں نے ہمدرد نونہال جیسا معلوماتی رسالہ جاری کیا جو اب تک جاری ہے۔ انہوں نے بہت سے ممالک کے سفر نامے بھی لکھے۔ حکیم صاحب بہت سے اعزازات سے نوازے گئے جن میں ستارہ امتیاز اور نشان امتیاز شامل ہیں۔ مرکزی خیال۔ کچھ ورق تاریخ سے۔ حکیم محمد سعید کے سفر نامہ لندن اور کیمبرج سے ماخوذ ہے۔ اس سبق میں مصنف بچوں کو برٹش میوزیم لائبریری کے بارے میں معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ 2 مسلمان سائنسدانوں البیرونی اور ابن الحسیم کے بارے میں بھی مختصر معلومات بچوں کو فراہم کر رہے ہیں۔ خلاصہ:
کچھ وقت تاریخ سے حکیم محمد سعید کے سفر نامہ لندن اور کیمبرج سے ماخوذ ہے۔ اس سبق میں مصنف بچوں کو برٹش میوزیم لائبریری کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ برٹش میوزیم دنیا کی سب سے مشہور اور اہم لائبریری ہے۔ یہ آرٹ گیلری اور میوزیم بھی ہے جس میں دنیا کے مختلف ممالک سے آرٹ اور آثار قدیمہ کے نوادرات رکھے ہوئے ہیں، جو تحقیق کرنے والوں کے لیے اہم معلومات فراہم کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی لائبریری ہے۔ اس میں انگریزی اور دنیا کی دوسری زبانوں میں 70 لاکھ کتابیں موجود ہیں۔ دوسرے نمبر پر پیرس کی ببلیوٹیک نیشنل اور تیسرے نمبر پر واشنگٹن کی لائبریری آف کانگریس ہے۔ برٹش لائبریری کے 3 بڑے حصے ہیں۔ ایک حصہ چھپی ہوئی کتابوں اور دستاویزات کا ہے، دوسرا حصہ قلمی نسخوں کا ہے، تیسرا حصہ مراکز سے جاپان تک کی چھپی ہوئی کتابوں اور قلمی نسخوں کا ہے۔ اخبارات کی الگ لائبریری ہے۔ عظیم مسلمان سائنسدان البیرونی کا نام ابو ریحان بن احمد تھا۔ وہ ریاضی، فلکیات، معدنیات، طب اور آثار قدیمہ کے ماہر عالم اور ایک سیاح بھی تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 50 سال علم حاصل کرنے اور کتابیں لکھنے میں گزار دیے۔ انہوں نے سائنس کے مختلف موضوعات پر کوئی 100-125 کتابیں لکھیں۔ ان کے بڑے کارناموں میں طول البلد اور عرض البلد کا معلوم کرنا اور یہ ثابت کرنا کہ قدرتی چشمے زمین کے نیچے برقی کیمیائی عمل کے زور سے ابھرتے ہیں شامل ہے۔ البیرونی نے ہندوستان کا سفر بھی کیا، پھر غزنی آ کر ہندوستان کے رسم و رواج اور رہن سہن پر کتاب الہند تحریر کی۔ ابن الحسین کا نام ابو علی حسن تھا۔ انہوں نے روشنی پر تحقیق کی۔ انہوں نے پہلی بار بتایا کہ روشنی توانائی ہے، آنکھ کی بناوٹ اور کام کرنے کی تفصیلات فراہم کیں، کیمرے کا اصول دریافت کیا۔ انہوں نے بصریات کے علاوہ ریاضی اور فلکیات پر بھی کام کیا۔ فرہنگ، الفاظ معائنے۔ نقاشی، نقاشی کے معنی ہیں لکڑی کی اشیاء پر نقش و نگار بنانا۔ نوادرات، نوادرات کے معنی ہیں قدیم اشیاء۔ طول البلد، طول البلد کے معنی ہیں زمین کے گرد شمالاً جنوباً عمودی خطوط۔ اعزازات، اعزازات کے معنی ہیں اعزاز کی جمع۔ ظروف سازی، ظروف سازی کے معنی ہیں برتن بنانا۔ ادوار، ادوار کے معنی ہیں دور کی جمع۔ عرض البلد، عرض البلد کے معنی ہیں کسی مقام اور خط استوا کے درمیان افقی خطوط۔ دستاویز، دستاویز کے معنی ہیں سرکاری کاغذ، ریکارڈ۔ کثیر الانتخابی سوالات۔ نصاب میں شامل سبق کچھ وقت تاریخ کے مصنف ہیں: ا سر سید احمد خان، ب حکیم محمد سعید، ج مولانا الطاف حسین حالی، د مولانا محمد حسین آزاد۔ جواب ہے حکیم محمد سعید۔ نمبر 2، حکیم محمد سعید نصاب میں شامل اس سبق کے مصنف ہیں: ا سچی ہمدردی، ب کچھ وقت تاریخ سے، ج شہید، د نظریہ پاکستان۔ جواب ہے ب کچھ وقت تاریخ سے۔ نمبر 3، نصاب میں شامل سبق کچھ وقت تاریخ سے ماخوذ ہے: ا میرات العروض، ب مضامین سر سید، ج لندن اور کیمبرج، د مٹی کا دیا۔ جواب ہے ج لندن اور کیمبرج۔ لندن اور کیمبرج سے ماخوذ یہ سبق نصابی کتاب میں شامل ہے: ا کچھ وقت تاریخ سے، ب قومی ہمدردی، ج امید کی خوشی، د شہید۔ جواب ہے ا کچھ وقت تاریخ سے۔ لندن اور کیمبرج ان کی تصنیف ہے: ا حکیم محمد سعید، ب قدرت اللہ شہاب، ج مولانا الطاف حسین حالی، د مولانا محمد حسین آزاد۔ جواب ہے ا حکیم محمد سعید۔ نمبر 6، انہیں ستارہ امتیاز اور نشان امتیاز سے نوازا گیا: ا قدرت اللہ شہاب، ب ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، ج علامہ محمد اقبال، د حکیم محمد سعید۔ جواب ہے د حکیم محمد سعید۔ نمبر 7، بچوں کا رسالہ نونہار انہوں نے شائع کیا: ا قدرت اللہ شہاب، ب علامہ محمد اقبال، ج حکیم محمد سعید، د ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ جواب ہے ج حکیم محمد سعید۔ نمبر 8، برٹش میوزیم ہے ڈیش: ا لائبریری، ب آرٹ گیلری، ج عجائب گھر، د یہ سب کچھ۔ جواب ہے د یہ سب کچھ۔ نمبر 9، تیسری بڑی لائبریری واشنگٹن میں ہے جس کا نام ا برٹش میوزیم، ب ببلیوٹیک نیشنل، ج لائبریری آف کانگریس، د ان میں سے کوئی نہیں۔ جواب ہے ج لائبریری آف کانگریس۔ نمبر 10، البیرونی کا نام تھا: ا ابو ریحان بن احمد، ب ابو علی الحسن، ج ابو احمد بن ریحان، د ابو ریحان احمد بن علی الحسن۔ جواب ہے ا ابو ریحان بن احمد۔ 11،
البیرونی نے کتابیں لکھی: الف 50-60، بے 100-125، جیم 150، دال 1000۔ جواب ہے بے 100-125۔ نمبر 12، انہوں نے طول البلد اور عرض البلد معلوم کیا: الف ابن الحسیم، بے بوئری سینا، جیم نیوٹن، دال البیرونی۔ جواب ہے دال البیرونی۔ نمبر 13، کتاب الہند ان کی تصنیف ہے: الف ابن الحسیم، بے البیرونی، جیم سر سید احمد خان، دال حکیم محمد سعید۔ جواب ہے بے البیرونی۔ نمبر 14، ہندوستانیوں نے انہیں علم کا دریا کہا: الف البیرونی، بے ابن الحسیم، جیم سر سید احمد خان، دال حکیم محمد سعید۔ جواب ہے الف البیرونی۔ نمبر 15، انہوں نے روشنی کو توانائی قرار دیا جسے آج ساری دنیا تسلیم کرتی ہے: الف البیرونی، بے ابن الحسیم، جیم نیوٹن، دال بوئری سینا۔ جواب ہے بے ابن الحسیم۔ نمبر 16، بصریات علم ہے: الف جسم انسانی کا، بے سماعت کا، جیم دیکھنے کا، دال پودوں کا۔ جواب ہے جیم دیکھنے کا۔ نمبر 17، عالمی کانگریس ہوئی: الف پاکستان میں، بے تہران میں، جیم لندن میں، دال ایران میں۔ جواب ہے جیم لندن میں۔ نمبر 18، پیرس کی لائبریری کا نام ہے: الف ببلیوٹیک نیشنل، بے ببلیوٹیک پروونشل، جیم ببلیوٹیک ڈویژنل، دال ببلیوٹیک ریجنل۔ جواب ہے ببلیوٹیک نیشنل۔ نمبر 19، برطانیہ کی لائبریری میں کتابیں موجود ہیں: الف 50 لاکھ، بے 60 لاکھ، جیم 70 لاکھ، دال 80 لاکھ۔ جواب ہے جیم 70 لاکھ۔ نمبر 20، البیرونی نے علم حاصل کرنے اور کتابیں لکھنے میں گزار دیے: الف 10 سال، بے 20 سال، جیم 40 سال، دال 50 سال۔ جواب ہے دال 50 سال۔ نمبر 21، ابن الحسیم کا نام تھا: الف حکیم محمد سعید، بے ابو علی الحسن، جیم سعید حسین نصر، دال فخر الدین رازی۔ جواب ہے بے ابو علی حسن۔ السلام علیکم۔ بلائنڈ ریسورس فاؤنڈیشن پاکستان کی پیشکش الصفا آڈیو لائبریری میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہیں نوٹس برائے نحم اور دہم کراچی بورڈ، جسے آپ کی خدمت میں الصفا آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ مزید نوٹس اور کتب کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الصفا آڈیو لائبریری کو سبسکرائب کریں یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.brfpakistan.org۔ ہمارا رابطہ نمبر ہے 0300-111-2737۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو لازمی برائے سال اول نحم اور دہم۔ جملوں کی تشریح۔ جملہ نمبر 1، یہاں تاریخ سے پہلے کے زمانے کی یادگار چیزوں کا ایسا قیمتی ذخیرہ موجود ہے جو دنیا کے کسی اور میوزیم میں نہیں ہے۔ حوالہ سبق: درجہ بالا فقرہ نصابی کتاب میں شامل سبق کچھ وقت تاریخ سے منتخب کیا گیا ہے جو حکیم محمد سعید کی تصنیف لندن اور کیمبرج سے ماخوذ ہے۔ حوالہ مصنف: اس فقرے کے مصنف حکیم محمد سعید ہیں۔ یہ ایک مایہ ناز حکیم، مفکر اور اسلام کے سچے سپاہی تھے۔ پاکستان کی آزادی کے بعد انہوں نے کراچی میں دوا سازی کا ایک بڑا مکتب ہمدرد قائم کیا۔ وہ اردو، فارسی، عربی اور انگریزی کے بڑے اسکالر تھے۔ آپ نے حکمت میں اسلامی دنیا اور پاکستان کے لیے اہم خدمات انجام دیں۔ مذہب اور طب و حکمت پر 200 سے زائد کتابیں لکھیں۔ ہمدرد پاکستان اور ہمدرد یونیورسٹی ان کے قائم کردہ اہم ادارے ہیں جو آج تک پاکستان کی خدمت میں پیش ہیں۔ اس کے علاوہ ہمدرد فاؤنڈیشن کے تحت عالمی ادب کے تراجم سمیت مختلف علمی و تحقیقی موضوعات پر کتابیں اور مجلے شائع کیے جاتے ہیں۔ حکیم محمد سعید بچوں سے بے انتہا پیار کرتے تھے۔ مستقبل کے معماروں کے لیے انہوں نے ہمدرد نونہال جیسا معلوماتی رسالہ جاری کیا جو اب تک جاری ہے۔ انہوں نے بہت سے ممالک کے سفر نامے بھی لکھے۔ حکیم صاحب بہت سے اعزازات سے نوازے گئے جن میں ستارہ امتیاز اور نشان امتیاز شامل ہیں۔ جملہ نمبر 1 کی تشریح۔ اس فقرے میں مصنف بچوں کو برٹش میوزیم لائبریری کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ برٹش میوزیم میں زمانہ قبل از تاریخ کے دریافت شدہ اشیاء کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔
جو دنیا کے کسی اور عجائب گھر میں نہیں ہے۔ یہی چیز برٹش میوزیم کو دنیا کا سب سے بڑا عجائب گھر بناتی ہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ انگریزوں کی حکومت دنیا کے اکثر ممالک میں قائم تھی۔ اس زمانے میں کہا جاتا ہے کہ برطانوی سلطنت میں سورج نہیں ڈوبتا۔ اس دور میں انگریزوں نے ان ممالک کی دولت، نوادرات، قیمتی اشیاء اور آثار قدیمہ کی اشیاء لوٹی اور انہیں برطانیہ لے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ کوہ نور ہیرا ملکہ برطانیہ کے تاج میں لگایا گیا اور باقی اشیاء کو برٹش میوزیم میں رکھ دیا گیا۔ جملہ نمبر 2، نونہالو تمہیں جاننا چاہیے کہ البیرونی اور ابن الحسیم کون تھے۔ حوالہ سبق: درج بالا فقرہ نصابی کتاب میں شامل سبق کچھ وقت تاریخ سے منتخب کیا گیا ہے جو حکیم محمد سعید کی تصنیف لندن اور کیمبرج سے ماخوذ ہے۔ حوالہ مصنف: حکیم محمد سعید ایک مایہ ناز حکیم، مفکر اور اسلام کے سچے سپاہی تھے۔ پاکستان کی آزادی کے بعد انہوں نے کراچی میں دوا سازی کا ایک بڑا مکتب ہمدرد قائم کیا۔ وہ اردو، فارسی، عربی اور انگریزی کے بڑے اسکالر تھے۔ آپ نے حکمت میں اسلامی دنیا اور پاکستان کے لیے اہم خدمات انجام دیں۔ مذہب اور طب و حکمت پر 200 سے زائد کتابیں لکھیں۔ ہمدرد پاکستان اور ہمدرد یونیورسٹی ان کے قائم کردہ اہم ادارے ہیں جو آج تک پاکستان کی خدمت میں پیش ہیں۔ اس کے علاوہ ہمدرد فاؤنڈیشن کے تحت عالمی ادب کے تراجم سمیت مختلف علمی و تحقیقی موضوعات پر کتابیں اور مجلے شائع کیے جاتے ہیں۔ حکیم محمد سعید بچوں سے بے انتہا پیار کرتے تھے۔ مستقبل کے معماروں کے لیے انہوں نے ہمدرد نونہال جیسا معلوماتی رسالہ جاری کیا جو اب تک جاری ہے۔ انہوں نے بہت سے ممالک کے سفر نامے بھی لکھے۔ حکیم صاحب بہت سے اعزازات سے نوازے گئے جن میں ستارہ امتیاز اور نشان امتیاز شامل ہیں۔ جملہ نمبر 2 کی تشریح: اس فقرے میں مصنف بچوں کو اپنی تاریخ سے روشناس کراتے ہوئے نصیحت کر رہے ہیں کہ ہمیں بحیثیت مسلمان اپنی تاریخ اور اسلام کے جید علماء، مشائخ، شہدا، مصنفین اور سائنسدانوں کے بارے میں پورا علم ہونا چاہیے۔ نہ صرف یہ کہ ہمیں خود ان کے کارناموں کا پورا علم ہو بلکہ ہم دنیا کو بھی ان کے کارناموں سے روشناس کروانا چاہیے۔ اس فقرے میں مصنف دو عظیم مسلمان سائنسدانوں البیرونی اور ابن الحسیم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو وہ کون تھے، ان کے کارنامے کیا تھے، انہوں نے سائنس اور اسلام کی خدمت کس طرح کی۔ جملہ نمبر 3، ہندوستان کے عالم بیرونی سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے علم کا دریا کہنے لگے۔ حوالہ سبق: درج بالا فقرہ نصابی کتاب میں شامل سبق کچھ وقت تاریخ سے منتخب کیا گیا ہے جو حکیم محمد سعید کی تصنیف لندن اور کیمبرج سے ماخوذ ہے۔ حوالہ مصنف: حکیم محمد سعید ایک مایہ ناز حکیم، مفکر اور اسلام کے سچے سپاہی تھے۔ پاکستان کی آزادی کے بعد انہوں نے کراچی میں دوا سازی کا ایک بڑا مکتب ہمدرد قائم کیا۔ وہ اردو، فارسی، عربی اور انگریزی کے بڑے اسکالر تھے۔ آپ نے حکمت میں اسلامی دنیا اور پاکستان کے لیے اہم خدمات انجام دیں۔ مذہب اور طب و حکمت پر 200 سے زائد کتابیں لکھیں۔ ہمدرد پاکستان اور ہمدرد یونیورسٹی ان کے قائم کردہ اہم ادارے ہیں جو آج تک پاکستان کی خدمت میں پیش ہیں۔ اس کے علاوہ ہمدرد فاؤنڈیشن کے تحت عالمی ادب کے تراجم سمیت مختلف علمی و تحقیقی موضوعات پر کتابیں اور مجلے شائع کیے جاتے ہیں۔ حکیم محمد سعید بچوں سے بے انتہا پیار کرتے تھے۔ مستقبل کے معماروں کے لیے انہوں نے ہمدرد نونہال جیسا معلوماتی رسالہ جاری کیا جو اب تک جاری ہے۔ انہوں نے بہت سے ممالک کے سفر نامے بھی لکھے۔ حکیم صاحب بہت سے اعزازات سے نوازے گئے جن میں ستارہ امتیاز اور نشان امتیاز شامل ہیں۔ اس فقرے میں مصنف البیرونی کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ عظیم مسلمان سائنسدان البیرونی کا نام ابو ریحان بن احمد تھا۔ وہ ریاضی، فلکیات، معدنیات، طب اور آثار قدیمہ کے ماہر عالم اور ایک سیاح بھی تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 50 سال علم حاصل کرنے اور کتابیں لکھنے میں گزار دیے۔ انہوں نے سائنس کے مختلف موضوعات پر کوئی 100 سوا 100 کتابیں لکھیں۔ ان کے بڑے کارناموں میں طول البلد اور عرض البلد کا معلوم کرنا اور یہ ثابت کرنا کہ قدرتی چشمے زمین کے نیچے برقی کیمیائی عمل کے زور سے ابھرتے ہیں شامل ہیں۔ البیرونی نے ہندوستان کا سفر بھی کیا، پھر غزنی آ کر ہندوستان کے رسم و رواج اور رہن سہن پر کتاب الہند تحریر کی۔ ہندوستانی عوام آپ کے علم و فضل کا اعتراف کرتے تھے اور انہیں علم کا دریا کہتے تھے۔ نثر پاروں کی تشریح: نثر پارہ نمبر 1 برٹش میوزیم میں قلمی نسخے یہاں سے لے کے یہ تحقیق کا کام کرنے والوں کے لیے اہم معلومات فراہم کرتی ہے۔ حوالہ سبق: درج بالا نثر پارہ نصابی کتاب میں شامل سبق کچھ وقت تاریخ سے منتخب کیا گیا ہے جو حکیم محمد سعید کی تصنیف لندن اور کیمبرج سے ماخوذ ہے۔ حوالہ مصنف:
حکیم محمد سعید ایک مایہ ناز حکیم، مفکر اور اسلام کے سچے سپاہی تھے۔ پاکستان کی آزادی کے بعد انہوں نے کراچی میں دوا سازی کا ایک بڑا مکتب ہمدرد قائم کیا۔ وہ اردو، فارسی، عربی اور انگریزی کے بڑے اسکالر تھے۔ آپ نے حکمت میں اسلامی دنیا اور پاکستان کے لیے اہم خدمات انجام دیں۔ مذہب اور طب و حکمت پر 200 سے زائد کتابیں لکھیں۔ ہمدرد پاکستان اور ہمدرد یونیورسٹی ان کے قائم کردہ اہم ادارے ہیں جو آج تک پاکستان کی خدمت میں پیش ہیں۔ اس کے علاوہ ہمدرد فاؤنڈیشن کے تحت عالمی ادب کے تراجم سمیت مختلف علمی و تحقیقی موضوعات پر کتابیں اور مجلے شائع کیے جاتے ہیں۔ حکیم محمد سعید بچوں سے بے انتہا پیار کرتے تھے۔ مستقبل کے معماروں کے لیے انہوں نے ہمدرد نونہال جیسا معلوماتی رسالہ جاری کیا جو اب تک جاری ہے۔ انہوں نے بہت سے ممالک کے سفر نامے بھی لکھے۔ حکیم صاحب بہت سے اعزازات سے نوازے گئے جن میں ستارہ امتیاز اور نشان امتیاز شامل ہیں۔ نثر پارہ 1 کی تشریح۔ اس اقتباس میں مصنف بچوں کو برٹش میوزیم لائبریری کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ برٹش میوزیم میں زمانہ قبل تاریخ کی دریافت شدہ اشیاء کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے جو دنیا کے کسی اور عجائب گھر میں نہیں ہے۔ یہی چیز برٹش میوزیم کو دنیا کا سب سے بڑا عجائب گھر بناتی ہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ انگریزوں کی حکومت دنیا کے اکثر ممالک میں قائم تھی۔ اس زمانے میں کہا جاتا تھا کہ برطانوی سلطنت میں سورج نہیں ڈوبتا۔ اس دور میں انگریز ان ممالک کی دولت، نوادرات، قیمتی اشیاء اور آثار قدیمہ کی اشیاء کو برطانیہ لے گئے۔ آج ان میں سے اکثر اشیاء جس میں قلمی نسخے، پرانی کتابیں، سرکاری دستاویزات، نقشے، ڈاک کے ٹکٹ، آثار قدیمہ کے نوادرات برٹش میوزیم میں رکھی ہوئی ہیں۔ تحقیق کرنے والے ان چیزوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ نثر پارہ نمبر 2۔ البیرونی نے اپنی زندگی کے 50 سال یہاں سے لے کے اور کسی انعام کی پرواہ کیے بغیر لکھنے میں لگے رہتے تھے۔ حوالہ سبق: درج بالا نثر پارہ نصابی کتاب میں شامل سبق کچھ وقت تاریخ سے منتخب کیا گیا ہے جو حکیم محمد سعید کی تصنیف لندن اور کیمبرج سے ماخوذ ہے۔ حوالہ مصنف: حکیم محمد سعید ایک مایہ ناز حکیم اور مفکر اور اسلام کے سچے سپاہی تھے۔ پاکستان کی آزادی کے بعد انہوں نے کراچی میں دوا سازی کا ایک بڑا مکتب ہمدرد قائم کیا۔ وہ اردو، فارسی، عربی اور انگریزی کے بڑے اسکالر تھے۔ آپ نے حکمت میں اسلامی دنیا اور پاکستان کے لیے اہم خدمات انجام دیں۔ مذہب اور طب و حکمت پر 200 سے زائد کتابیں لکھیں۔ ہمدرد پاکستان اور ہمدرد یونیورسٹی ان کے قائم کردہ ادارے ہیں جو آج تک پاکستان کی خدمت میں پیش ہیں۔ اس کے علاوہ ہمدرد فاؤنڈیشن کے تحت عالمی ادب کے تراجم سمیت مختلف علمی و تحقیقی موضوعات پر کتابیں اور مجلے شائع کیے جاتے ہیں۔ حکیم محمد سعید بچوں سے بے انتہا پیار کرتے تھے۔ مستقبل کے معماروں کے لیے انہوں نے ہمدرد نونہال جیسا معلوماتی رسالہ جاری کیا جو اب تک جاری ہے۔ انہوں نے بہت سے ممالک کے سفر نامے بھی لکھے۔ حکیم صاحب بہت سے اعزازات سے نوازے گئے جن میں ستارہ امتیاز اور نشان امتیاز شامل ہیں۔ نثر پارہ 2 کی تشریح۔ اس اقتباس میں مصنف بچوں کو ایک عظیم سائنسدان البیرونی کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ البیرونی کا نام ابو ریحان بن احمد تھا۔ وہ ریاضی، فلکیات، معدنیات، طب اور آثار قدیمہ کے ماہر عالم اور ایک سیاح بھی تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 50 سال علم حاصل کرنے اور کتابیں لکھنے میں گزار دیے۔ انہوں نے سائنس کے مختلف موضوعات پر کوئی 100 سوا 100 کتابیں لکھیں۔ ان کے بڑے کارناموں میں طول البلد اور عرض البلد کا معلوم کرنا اور یہ ثابت کرنا کہ قدرتی چشمے زمین کے نیچے برقی کیمیائی عمل کے زور سے ابھرتے ہیں شامل ہیں۔ البیرونی نے ہندوستان کا سفر بھی کیا۔ پھر غزنی آ کر ہندوستان کے رسم و رواج اور رہن سہن پر کتاب الہند تحریر کی۔ علم اور سائنس کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے اس دور کی کئی حکومتوں نے انہیں انعامات کی پیشکش کی لیکن انہوں نے کوئی انعام یا رتبہ قبول نہیں کیا۔ کسی انعام یا رتبے کے لالچ کے بغیر تحقیق کرتے رہے اور کتابیں لکھتے رہے۔ نثر پارہ نمبر 3۔ ابن الحسیم نے بصریات دیکھنے کا علم کے علاوہ یہاں سے لے کے اس نامور مسلمان سائنسدان کا انتقال 1043 میں ہوا۔ حوالہ سبق: درج بالا نثر پارہ نصابی کتاب میں شامل سبق کچھ وقت تاریخ سے منتخب کیا گیا ہے جو حکیم محمد سعید کی تصنیف لندن اور کیمبرج سے ماخوذ ہے۔ حوالہ مصنف: حکیم محمد سعید ایک مایہ ناز حکیم، مفکر اور اسلام کے سچے سپاہی تھے۔ پاکستان کی آزادی کے بعد انہوں نے کراچی میں دوا سازی کا ایک بڑا مکتب ہمدرد قائم کیا۔ وہ اردو، فارسی، عربی اور انگریزی کے بڑے اسکالر تھے۔ آپ نے حکمت میں اسلامی دنیا اور پاکستان کے لیے اہم خدمات انجام دیں۔ مذہب اور طب و حکمت پر 200 سے زائد کتابیں لکھیں۔
ہمدرد پاکستان اور ہمدرد یونیورسٹی ان کے قائم کردہ اہم ادارے ہیں جو آج تک پاکستان کی خدمت میں پیش ہیں۔ اس کے علاوہ ہمدرد فاؤنڈیشن کے تحت عالمی ادب کے تراجم سمیت مختلف علمی و تحقیقی موضوعات پر کتابیں اور مجلے شائع کیے جاتے ہیں۔ حکیم محمد سعید بچوں سے بے انتہا پیار کرتے تھے۔ مستقبل کے معماروں کے لیے انہوں نے ہمدرد نونہال جیسا معلوماتی رسالہ جاری کیا جو اب تک جاری ہے۔ انہوں نے بہت سے ممالک کے سفر نامے بھی لکھے۔ حکیم صاحب بہت سے اعزازات سے نوازے گئے جن میں ستارہ امتیاز اور نشان امتیاز شامل ہیں۔ نصر پارہ نمبر 3 کی تشریح۔ اس اقتباس میں مصنف ایک عظیم سائنسدان ابن الحسیم کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ابن الحسیم کا نام ابو علی الحسن تھا۔ انہوں نے روشنی پر تحقیق کی۔ انہوں نے پہلی بار بتایا کہ روشنی توانائی ہے، آنکھ کی بناوٹ اور کام کرنے کی تفصیلات فراہم کی، کیمرے کا اصول دریافت کیا۔ انہوں نے بصریات کے علاوہ ریاضی اور فلکیات پر بھی کام کیا۔ انہوں نے بصرہ میں تعلیم مکمل کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ بغداد چلے گئے۔ بغداد اس دور میں عالم اسلام کا دارالخلافہ تھا اور اسلامی دنیا کا سب سے بڑا علمی مرکز تھا۔ علماء اور سائنسدانوں سے علمی مذاکرے کیے۔ بغداد سے قاہرہ چلے گئے اور زندگی کا بقیہ حصہ وہیں گزارا۔ نصابی کتاب کے مشقی سوالات۔ سوال نمبر 1، درج سوالات کے جواب دیجیے۔ سوال الف، برٹش میوزیم میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں؟ جواب، برٹش میوزیم میں قلمی نسخے، پرانی کتابیں، سرکاری دستاویزات، نقشے، ڈاک کے ٹکٹ، آثار قدیمہ کی کھدائی سے حاصل ہونے والی اشیاء کے علاوہ مجسمے، مصوری، نقاشی اور ظروف سازی کے بہترین نمونے موجود ہیں۔ سوال ب، دنیا کی سب سے مشہور اور اہم لائبریری میں کیا کیا شاہکار موجود ہیں؟ جواب، دنیا کی سب سے مشہور اور اہم لائبریری برٹش میوزیم میں قلمی نسخے، پرانی کتابیں، سرکاری دستاویزات، نقشے، ڈاک کے ٹکٹ، آثار قدیمہ کی کھدائی سے حاصل ہونے والی اشیاء کے علاوہ مجسمے، مصوری، نقاشی اور ظروف سازی کے بہترین نمونے موجود ہیں۔ ان میں قدیم یونانی، مصر، بابل، ہندوستان، چین اور جاپان کے نوادرات شامل ہیں۔ برٹش میوزیم لائبریری کے مخطوطات کے حصے میں یونان کے آئین کے بارے میں ارسطو کے اپنے ہاتھ سے لکھی ایک تحریر بھی موجود ہے۔ سوال ج، البیرونی کو کس کتاب نے شہرت دی؟ جواب، البیرونی کو ان کی کتاب کتاب الہند نے شہرت عطا کی، جس میں انہوں نے ہندوستان کے رسم و رواج اور رہن سہن کے طریقوں کے بارے میں تحریر کیا۔ سوال د، برٹش میوزیم کی لائبریری کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ان میں کیا رکھا گیا ہے؟ جواب، برٹش میوزیم کی لائبریری کے 3 بڑے حصے ہیں۔ ایک حصہ مطبوعہ یعنی چھپی ہوئی کتابوں کا ہے۔ اس میں کتابیں، دستاویزات، نقشے اور ڈاک کے ٹکٹ ہیں۔ دوسرا حصہ مخطوطات یعنی قلمی نسخوں کا ہے۔ یہاں 3 صدی قبل مسیح سے اب تک کے یورپین مخطوطات ہیں۔ تیسرا حصہ مراکز سے لے کر جاپان تک کے مخطوطوں اور چھپی ہوئی کتابوں کا ہے۔ اخبارات کی الگ لائبریری ہے۔ برٹش میوزیم لائبریری کے مخطوطات کے حصے میں یونان کے آئین کے بارے میں ارسطو کی اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک تحریر بھی موجود ہے۔ سوال ہ، روشنی کتاب کس نے لکھی؟ اس میں کن باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ جواب، ابن الحسیم کا نام ابو علی الحسن تھا۔ برسوں کی تحقیق کے بعد روشنی پر ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے پہلی بار یہ بتایا کہ روشنی کیا ہے۔ انہوں نے روشنی کو توانائی قرار دیا جسے آج ساری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ اس کتاب میں بتایا گیا کہ آنکھ کیسے دیکھتی ہے اور اس کی اندرونی بناوٹ کیسی ہے۔ ابن الحسیم نے یہ اصول بیان کیا کہ جب روشنی کی شعاعیں کسی باریک سوراخ سے گزر کر کسی پردے پر پڑتی ہیں تو وہ اس پردے پر اس جسم کا الٹا عکس ڈالتی ہے جس سے نکل کر وہ آ رہی ہے۔ انہوں نے عملی طور پر اس کا مظاہرہ کر کے دکھایا، یعنی ایک شمع کا الٹا عکس پردے پر ڈالا۔ یہی کیمرے کا اصول ہے۔ واؤ، کیمرے کا بانی کون ہے؟ جواب، کیمرے کا بانی عظیم مسلمان سائنسدان ابن الحسیم ہے جس نے پہلی بار عملی طور پر کیمرے کے اصول کا مظاہرہ کیا۔ سوال 2، درج ذیل جواب میں درست جواب پر درست کا نشان لگائیے جو کہ کثیر انتخابی سوالات میں پہلے ہی ملاحظہ کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 3، درج ذیل میں کالم الف کو کالم ب سے ملائیے۔ کالم الف، برٹش میوزیم کی ڈائریکٹر۔ کالم ب، مس رید تھی۔ کالم الف، البیرونی اسلامی دنیا۔ کالم ب، اسلامی دنیا کے عظیم سائنسدان تھے۔ کالم الف، حکیم محمد سعید نے۔ کالم ب، برٹش میوزیم لندن پر سفر نامہ لکھا۔ کالم الف، ابن الحسیم ریاضی اور۔ کالم ب،
فلکیات کے ماہر تھے۔ کالم الف، حکومت برطانیہ نے برٹش میوزیم کو کولمبے عالمی مرکز کی حیثیت دی ہے۔ سوال نمبر 4، درج ذیل لفظوں میں سے مترادف کے جوڑے ملائیے۔ لفظ خواہش، خواہش کے مترادف ہے تمنا۔ نادر، نادر کے مترادف ہے نایاب۔ عکس، عکس کے مترادف ہے سایہ۔ مشکل، مشکل کے مترادف ہے دشوار۔ قیمتی، قیمتی کے مترادف ہے بیش بہا۔ حصہ نثر، مکاتیب، خطوط نگاری کی تعریف۔ اگر ہم کسی سے بات کرنا چاہیں اور وہ شخص ہمارے سامنے موجود نہ ہو تو اپنی بات اسے لکھ کر بھیجنا خطوط نگاری یا مکتوب نگاری کہلاتا ہے۔ مولوی عبدالحق ایک جگہ لکھتے ہیں، خط دلی خیالات و جذبات کا روزنامچہ اور اسرار حیات کا صحیفہ ہے۔ مکتوب نگاری ادب کی ایک قدیم صنف ہے۔ ڈاکٹر سعید عبداللہ کہتے ہیں، خطوط نگاری خود ادب نہیں، مگر جب اس کو خاص ماحول، خاص مزاج، خاص استعداد، ایک خاص گھڑی اور خاص ساتھ میسر آ جائے تو یہ ادب بن سکتی ہے۔ خطوط نگاری کی مختصر تعریف۔ جہاں تک اردو کا تعلق ہے تو اس میں خطوط نویسی کا دامن بہت وسیع ہے اور خطوط نویسی کی روایت اتنی توانا ہے کہ بذات خود ایک صنف ادب کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ اردو زبان میں مکتوب نگاری کو بطور صنف ادب متعارف کروانے کا سہرا مرزا رجب اللہ بیگ سرور کے سر ہے۔ تاریخ ادب میں اگرچہ یہ خطوط اپنی قدامت اور اولیت کی بدولت قابل ذکر ہیں، لیکن تخلیقی اعتبار سے یہ خطوط اسلوب کی چاشنی اور موضوعاتی تنوع کا کوئی قابل ذکر پہلو سامنے نہ لا سکے۔ اردو زبان میں مکتوب نگاری کو بحیثیت ایک ہر دل عزیز صنف ادب متعارف کرانے کا سہرا مرزا اسد اللہ خان غالب کے سر ہے۔ غالب کی خطوط نگاری اردو نثر کی فروغ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اپنے دلکش اسلوب سے غالب نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کے بعد چند مشاہیر ادب نے مکتوب نگاری پر توجہ دی۔ ان میں سر سید احمد خان، مولانا محمد حسین آزاد، خواجہ الطاف حسین حالی، علامہ شبلی نعمانی، محسن الملک، وقار الملک، ڈپٹی نذیر احمد، سید اکبر حسین، اکبر الہ آبادی، داغ دہلوی، امیر بینائی، ریاض خیر آبادی اور سید علی ناصر کے نام قابل ذکر ہیں۔ ابوالکلام آزاد بھی مکتوب نگاری میں ایک خاص طرز کی موجد ہیں۔ مولانا کے خطوط کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں، جن میں غبار خاطر، مکاتب ابوالکلام آزاد، نقش آزاد، تبرکات آزاد اور کاروان خیال قابل ذکر ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ شہرت غبار خاطر کے حصے میں آئی۔